وشریعته سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی اعظم مصطفی رضا وجميع اهل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کے امتحان پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ جگر گوشے علی مرتضیٰ لخت جگر فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور یہ ہماری یہ مسلسل 1 سے 10 ہونے والی یہ 10ویں اور آخری محفل ہے. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں شہداء کربلا و امام حسین کے صدقے میں ہماری ساری محفلوں کو قبول فرمائے. ان محفلوں کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. ان محفلوں کو ہمارے گھروں میں اور کاروبار میں اور ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنائے. مولا کریم شہداء کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قبر میں آ کر کے ذکر حسین سنتے ہیں. تو آئیے منقبت کے چند اشعار اس فقیر سے بھی تحت لفظ سن لیجیے. وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظمی حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ القدسیہ عرض کرتے ہیں کہ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. اٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو والا. اٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو والا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. اور شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. اور یہ دونوں شعر مقطع کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں. فرماتے ہیں کہ فدائی ہوں تو کس کا ہوں، کوئی دیکھے میری قسمت. فدائی ہوں تو کس کا ہوں، کوئی دیکھے میری قسمت. قدم پہ جس حسین کے جان طلعت ناز کرتی ہے، قدم پہ جس حسین کے جان طلعت ناز کرتی ہے. اور خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. جس پر اللہ کا فضل ہے وہی ذکر حسین کرتے اور سنتے ہیں، وہی یاد حسین مناتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا. فرماتے خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. میں ہوں قسمت پہ نازاں اور مجھ پر قسمت ناز کرتی ہے. میں ہوں قسمت پہ نازاں اور مجھ پر قسمت ناز کرتی ہے. رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں اور دولتیں عطا فرمائی ہیں. خود حضور ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے اور آخرت میں جنت بھی حضور ہی کے صدقے میں ملی. اللہ نے دنیا و آخرت میں نعمتوں کا سینٹر اپنے محبوب کے در کو بنایا ہے. اور سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اور یہ ساری نعمتوں کے بدلے میں آج اگر انسان کوئی 25-50 ہزار روپیہ دے دے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے. اور کبھی اگر موقع آ جائے اور اگر اس کے احسان کا بدلہ وقت پر نہ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو آنکھ کی بھی شرم نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ویسا کیا. تو یہ احسان حضور کا پوری دنیا پر ہے. اب اس کا بدلہ ہم کیا چکائیں؟ تو رب نے ہی اپنے محبوب کو اس کے بدلے کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا قل
لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے کہہ دو کہ اس پر تم کوئی دولت نہیں دے سکتے ہو، اجرت نہیں دے سکتے ہو، مال نہیں دے سکتے ہو، میں نے اتنی نعمت دی ہے اور اس لیے کہ ساری نعمت ہی حضور کے صدقے میں حضور کے پاس ہے، ہم کیا دیں گے؟ تو رب فرماتا الا المودۃ قربا، ساری نعمتوں کے بدلے میں ان سے اتنا مانگو کہ وہ آپ کے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ بڑا بلند آواز سے کہہ دو۔ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابت ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت واجب ہے، جن کی محبت لازم ہے، اور قرآن کی اس آیت میں جن کی محبت کی مانگ کی گئی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابناہما، میرے وہ رشتہ دار جن سے محبت واجب ہے وہ علی ہے اور وہ فاطمہ ہے اور ان کے دونوں صاحبزادے حسن اور حسین ہیں۔ کیا بات رضا اس چمن انسان کرم کی، زہرائے قریب اس میں حسین اور حسن پھول۔ اب حضور سے جیسی محبت ایک مومن کے لیے لازمی ہے، اہل بیت سے بھی ویسے ہی محبت لازمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ حضور سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ، اور ایسے ہی محبت لازمی ہے اہل بیت سے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو اب ایسی ہی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے کر کے دکھائی۔ لیکن ابھی کہاں رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سیدھے آپ کو کربلا کے میدان میں لے جا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ آیتوں کو اور حدیثوں کو سمجھنے والے یہ صحابہ ہیں، اور ان میں بھی قریب سے خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور مدائن فتح ہوا، مال غنیمت مسجد نبوی میں بکھیر دیا گیا۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ سب لائن سے آ جائیں، سب کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ پوری لائن جو ہے کھڑی ہوئی ہے، اسی لائن میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہیں، اور اسی لائن میں حضرت امام حسن اور حسین بھی کھڑے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ ہے عدل و انصاف۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے تعلق سے بتا دوں، اس وقت آدھی دنیا پہ بادشاہت کر رہے، آدھی دنیا پہ خلافت تھی، بولو تھی کہ نہیں؟ ایران، عراق، فارس، سیریا، یمن، سعودی، یہ سب پر اسلام کی حکومت تھی، اور حضرت عمر فاروق اعظم سب کے خلیفہ تھے۔ مگر بیٹا ان کا کہاں ہے؟ عام مسلمانوں کی لائن میں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ آج تھوڑا سا بھی مرتبہ ہو جائے تو اس کا بیٹا کبھی لائن میں کھڑا ہوگا؟ بولو نہیں نا، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مگر اسلام نے سب کے درمیان کیسا عدل و انصاف کیا ہے، ایک طرف لائن میں تو سب کھڑے ہیں، مگر اب جب دینے کی باری آتی ہے تو حضرت عمر اس آیت و حدیث پہ کیسے عمل کرتے ہیں وہ مجھے بتانا ہے۔ حضرت امام حسن کی باری آئی، آپ نے کہا آدینی حق کی یا امیر المومنین مما عفا اللہ علی المسلمین، اے امیر المومنین میرا وہ حق عطا فرمائے مال غنیمت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس وقت سارے مسلمانوں کے درمیان جو حضرت عمر فاروق اعظم بانٹ رہے تھے تو 500 درہم آئے تھے۔ کتنے درہم یا دینار؟ 500 درہم یا 500 دینار کے حصے میں آئے، مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے برکت والکرامت کہہ کر کے امام حسن کو 1000 دیے۔ بولو کتنے دیے؟ 1000۔ حضرت امام حسین آئے، انہوں نے مانگا 1000 دیے۔ اب لائن میں باری آئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عام مسلمانوں کی طرح بیٹے کو 500 دیے۔ کتنے؟ حضرت امام حسن و حسین کو 1000 اور بیٹے کو 500۔ تو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین انا رجل مستجم وأغلب السعید بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن والحسین کی فلان۔ اے امیر المومنین، ابا جان میں کڑیل جوان تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں
جبکہ حسن اور حسین بچے تھے اس وقت میں جہاد میں تلوار سے مشرکوں کے سامنے جہاد کرتا تھا، تو پھر توڑتی ہی الفن الفن و توڑتی ہی خمسہ میں آتی، تو آپ نے ان دونوں کو 1,000 دیے اور مجھے 500 ہی دیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا حسن اور حسین سے کبھی مقابلہ مت کرنا، حسن اور حسین سے کبھی مقابلہ مت کرنا، اس لیے کہ بیٹا اگر کوئی تیری صورت دیکھتا ہے تو اسے عمر کی شکل یاد آتی ہے، اور کوئی حسن اور حسین کو دیکھتا ہے تو اسے مصطفیٰ کی شکل یاد آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے سید سعادت مولا کائنات مولا کرم اللہ تعالی علیہ کریم اپنے دونوں بیٹے کا تعارف کراتے ہوئے مشکات میں ہے اور فرماتے ہیں ان الحسن کان اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، میرا بیٹا حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور میرا بیٹا حسین وہ سینے سے لے کر کے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ، دونوں بھائیوں کو ملا دو تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے، مصطفیٰ کی شکل ہو جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے عشق رسول میں زندگی گزاری ہے اور عشق آل رسول میں زندگی گزاری ہے، عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق آل رسول بھی ہیں۔ لوگ اپنے پیر و مرشید کے وسیلے سے کیا کیا مانگتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کے وسیلے سے مانگا ہے تو یہ مانگا ہے کہ دو جہان خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے کہ اللہ آل رسول احمدی کے صدقے میں مجھے جو ہے دنیا میں بھی اہل بیت کا غلام بنا اور آخرت میں بھی اہل بیت کا غلام بنا دے، یہ دعا مانگنے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا کہ مولا کائنات اپنے بیٹوں کا تعارف کس طریقے سے کراتے ہیں تو فوراً پکار اٹھے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام نے لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ بلند آواز سے خط توام اس خط کو کہتے ہیں کہ جب تک دونوں ورق ملا ہو نہیں تب تک بات سمجھ میں نہ آئے۔ خط توام کسے کہتے ہیں کہ جب تک دونوں نہ ملاؤ تب تک بات مکمل نہ ہو۔ فرماتے ہیں خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، اور فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ ذرا بلند آواز سے کہو انشاءاللہ اگر کوئی شعر اوپر سے جائے گا تو میں واپس لا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں یہ بتانا ہے کہ امام حسن اور حسین سے عمر فاروق اعظم نے جو محبت کی وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ، جو حق دیا وہ بیٹے سے زیادہ۔ اب یہی کربلا کے میدان میں اہل بیت جانثاران حسین یہ سب تو آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو جانثاری کا حق ادا کیا وہ بے مثال ہے، مگر کربلا کے میدان میں امام حسین کی آنے کی خبر پا کر جو دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے امام حسین سے اس وقت اپنی اولاد سے بھی، ایک گڑیا ہے تو بیٹے سے زیادہ امام حسین سے محبت کر رہی ہے، ایک بیوی ہے تو شوہر سے زیادہ حسین اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں اسے دیکھیں، پہلے میں آپ کو لے آؤں عاشورے کی رات، یہ جو آج کی رات ہے، امام حسین آخری پہر اپنے خیمے میں اہل بیت کو اور ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں اپنوں کے درمیان۔ آدھی رات گزر چکی ہے اور امام حسین اندھیری رات میں سب کو جمع کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی میں، مسرت میں، تکلیف اور تنگی میں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو جب سبحان اللہ کہلواؤں تو کچھ نہ کچھ ہوگا پیچھے۔ پھر سے ایک اس جملے پہ غور کیجیے گا، امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی اور مسرت میں، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر آگے کیا فرماتے؟ تنگی اور تکلیف میں۔ یہی کربلا کا سبق ہے،
کہ تنگی اور تکلیف میں، مصیبت میں بھی رب کی تعریف کی جائے، شکایتیں زبان پہ نہ لائی جائے، اور مصیبت میں اللہ کی شکایت نہ کی جائے، زمانے کی شکایت نہ کی جائے، اور اسی طریقے سے اپنی قسمت کی شکایت نہ کی جائے. یہی امام حسین کی تعلیم ہے، اور یہی صبر کی تعلیم لے کر کے قیامت تک امام حسین آئیڈیل بن کر کے کربلا میں تشریف لائے. تاکہ قیامت تک آنے والوں کو اگر کوئی بھی مصیبت آئے، یاد رکھیے مصیبتیں تو آنی ہیں، 5 پیپروں سے امتحان تو ہونا ہے، اس پر آپ میری تقریریں کافی سن چکے ہو، مگر حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور قیامت تک ہر ایک سے کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارے پیپروں میں امتحان ہوا ہے. جان مانگی دی، بیٹے کی قربانی مانگی دی، وطن سے بے وطن ہو جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑاؤ، بے آب و دانا جنگل میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے. مال پورا کا پورا جو ہے صرف سبحان ملک القدوس رب کی تصویر سن کر کے سارا مال قربان کر دیا. بلند آواز سے کہہ دو میں اشارے دے رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک قربانی پہ دشمنوں کا خوف، نمرود کا خوف، ان سب پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. سارے پیپروں کا امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. رب فرماتا ہے اسی طرح ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، رب نے اس پر انہیں مہر لگا دی. مگر یہ سارے امتحانات الگ الگ وقت میں ہوئے، ایک ہی جگہ میں نہیں ہوئے، ایک ہی وقت میں نہیں ہوئے. امام حسین سے سارے امتحانات ایک ہی وقت میں ہوئے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو. شہید عمر فاروق اعظم بھی ہیں، شہید عثمان غنی بھی ہیں، شہید اور جو ہے صحابہ بھی ہیں، مگر حسین سید الشہداء ہیں. حسین کیا ہے؟ سید الشہداء ہیں. اس لیے کہ سارے امتحانات میں بیک وقت اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو صرف امام حسین کی ذات ہے. تاکہ اب قیامت تک امت مصطفیٰ میں سے کوئی بھی کسی ایک پیپر سے بھی آزمایا جائے تو وہ حسین کو آئیڈیل بنا لے. امام حسین فرماتے ہیں میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، خوشیوں مسرت میں اور تنگیوں تکلیف میں، اور اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں دیکھنے والی، حق دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی، حق سننے والے کان عطا فرمائے، اور حق سمجھنے والا دل عطا فرمایا. قرآن ہمیں سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور اپنے شکر گزار بندوں میں کیا. ہم تو صلاح کے بعد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ دنیا میں کسی کے ساتھی کو اس وقت بہتر نہیں سمجھتا، اور اپنے اہل بیت سے زیادہ کسی کے اہل بیت کو نیکوکاری کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا میں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ میری طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ساتھیوں سن لو، یقین کر لو کہ کل دشمن سے مقابلہ ہوگا، کل جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی بچے گا نہیں. اندھیری رات ہے، میری طرف سے خوشی سے اجازت دی جاتی ہے کہ تم میں ہر ایک اونٹ لو اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، ارد گرد کے دیہاتوں میں چلے جاؤ جب تک کہ یہ مصیبت دور نہ ہو جائے. اگر یہ لوگ کل مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کسی کے بھی قتل کا ارادہ نہیں کریں گے. یہ میری جان کے انہیں جو ہے لالے پڑے ہیں. اس وجہ سے میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، میں ملامت نہیں کروں گا، میں دل میں برا نہیں سمجھوں گا، میں تمہارے تعلق سے ذرا برابر نہیں سوچوں گا کہ تم چلے گئے مجھے چھوڑ کر کے. میں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ. مگر ساتھیوں نے مجھے یہی آیت سمجھانی ہے. آنے والوں نے کیا کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہ چلو اب تو چھٹی مل گئی ہے، اب چلو یہاں سے نہیں. آپ کے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں، اہل بیت کے جانثاروں کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ساتھی آئے تھے اس گرد سے سب نے بیک زبان کہا اے امام اللہ ہمیں وہ دین نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد دنیا میں زندہ رہیں. امام مسلم کے بھائیوں نے کہا اے امام کیا ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے سب سے بہتر آقا
اپنے سب سے بہتر سردار اور اپنے سب سے بہتر چچازاد بھائی کو ہم دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر کے آ گئے. ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, دشمنوں سے لڑیں گے یہاں تک کہ جو آپ کا انجام ہوگا وہ ہمارا انجام ہوگا. اس وجہ سے جب تک ہم آپ کے ساتھ جان قربان نہ کر دیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اللہ ہمیں وہ دین نہ دکھائے. حضرت مسلم بن عوجہ اسدی کہتے ہیں, اے امام ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے تو دل میں تمنا یہ ہے کہ میں اپنے نیزے کو دشمن کے سینے میں اندر ڈال دوں, پھر نکالوں, پھر بار بار ایسا کروں اور میرے ہتھیار ٹوٹ جائے تو پتھر مار مار کر کے دشمن کو ختم کروں, یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. حضرت زہیر بن قائم بجلی کہتے ہیں. یہ زہیر کون ہے ذرا میں آپ کو بتاؤں. یہاں مجھے ایک بات, ایک نقطہ کل اچانک یاد آیا تھا. امام حسین کی نگاہ جس طریقے سے عاشورے کے دن پہلے خطبے میں دیکھ رہی تھی کہ 22,000 لشکر یزیدیوں میں جہنمی ہزاروں ہیں تو حر جیسا جنتی بھی موجود ہے. ذرا بلند آواز سے. ورنہ ایک آدھ حر کے آنے سے یا ایک آدھ دوسرے کے آنے سے امام حسین کے یہاں کوئی ایسا نہ ہوتا کہ بہت زیادہ لشکر میں اضافہ ہو جاتا. حسین اگر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیج دیتا. مگر یہ امتحان کا مقام ہے اور حسین نے جس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جنتی ہے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. اور اسی خطبے سے حر آ گئے کہ نہیں. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. سے کہہ دو حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے, اس لیے ایک ہاتھ کے آنے سے کچھ نہ ہو جاتا. مگر یہاں بھی حضرت زہیر ہیں, حج کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں اور راستے میں امام حسین جہاں خیمہ گاڑے ہوئے ہیں سامنے زہیر بھی خیمہ گاڑے ہوئے ہیں. امام حسین کے تعلق سے حضرت زہیر کو معلوم ہوا تو کوئی توجہ نہیں دی. معلوم ہے کہ نواز مصطفیٰ ہے, توجہ نہیں دی. اہل بیت کا خیمہ سامنے ہے, توجہ نہیں دی. امام حسین نے سامنے سے پیغام بھیجا کہ میں ملنے آؤں یا آپ ملنے آتے ہو. پھر بھی توجہ نہیں دی تو بیوی نے کہا شرم کرو, نبی کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم توجہ نہیں دے رہے ہو. کہا چلو جاتا ہوں. گئے اور امام حسین سے پتا نہیں کیا بات ہوئی, جلدی جلدی واپس آئے اور آ کر کے بیوی سے کہا چلا تم جاؤ اپنے جو ہے گھر میں آرام سے رہو. غلام کو آزاد کیا, سب کچھ خیرات کر دیا. سب نے پوچھا اتنی جلدی یہ آپ کے اندر چینجنگ کیسے آئی, کیا ہو گیا؟ کہا بس مجھے یاد آ گیا کہ ایک جہاد میں ہم لوگ تھے, اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. حضرت سلمان فارسی ہم لوگوں کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے. ہمارے چہرے پر خوشی دیکھ کر کے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کیا اس مال غنیمت کے ملنے سے تمہیں خوشی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا خوشی بہت ہوئی ہے. تو میری طرف دیکھ کر کے سلمان فارسی نے کہا تمہیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی کہ نواز رسول جب کربلا میں جنگ کے لیے جا رہے ہوں گے اور تم ان کا ساتھ دو گے. نواز سے ساتھ دو گے, اس وقت تم جو ہے جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, تمہیں خوشی اس وقت زیادہ ہوگی. آج مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دن آ گیا ہے, میں حسین کے ساتھ جنتی ہونے کے لیے جا رہا ہوں. وہ تو ہے کہتے ہیں اے امام ہم آپ کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں نہیں, میرے دل میں تمنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں اور میں مارا جاؤں, دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, یہاں تک کہ 1000 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے اور 1000 مرتبہ لڑ لڑ کر کے میں مر جاؤں, مگر آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو آنچ نہ آئے. بس وہی جذبہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے, کرو تیرے نام پہ جا فدا. وہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کرو کیا کرو جہاں نہیں. سب کے جذبے کو دیکھ کر امام حسین فرماتے ہیں انکم تقتلون غدا ولا یبعث بکم, سن لو کل سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے, کل سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے. ولا یبعث بکم, کہیں سے مدد نہیں آئے گی, کوئی فوج نہیں آئے گی, کوئی تم میں سے بچے گا نہیں.
لہذا سمجھنا مت کر سب قتل کر دیے جاؤ گے. تو سارے ساتھی کیا بولے؟ الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک. اللہ کی جو ہے تعریف ہے، سب تعریف اللہ کے لیے کہ ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کا موقع مل جائے. ذرا بلند آواز سے. اب دیکھو کہ جب سارے ساتھی اس محبت کے امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ بھی امتحان تھا، یہ بھی کیا تھا؟ امتحان تھا. سارے ساتھی جب محبت کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو جنتی جوانوں کے سردار انعام کیا بانٹ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ارفعوا رؤوسکم وانظروا فجعلوا ينظرون مواضعهم ومنازلهم في الجنة ويقول هذا منزلك يا فلان هذا منزلك يا فلان. ذرا بلند آواز سے کہہ دو اور ایک بات میں کہہ دو. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اب اپنے سروں کو اٹھاؤ اور دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جنتی محل ہے، یہ جنتی محل ہے، ایسے ایسے محل ہم دیکھ رہے ہیں. اب امام حسین ہر ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا محل ہے. اللہ نے میرے ساتھ قربانی کے بدلے میں تمہیں عطا فرمایا. اندازہ لگائیں جنتی جوانوں کے سردار اپنے نانا کے صدقے میں جنت بانٹ رہے ہیں. ذرا بلند آواز سے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار خود ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور نے بچپن ہی میں امام حسن اور حسین کو صرف جنت نہیں بانٹی ہے، جنتی جوانوں کا سردار کا منصب عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب صبح عاشورے کا دن ہے اور جب آمنا سامنا ہوا، یزیدی فوج میں سے سب سے پہلے زیاد بن ابی سفیان کا غلام اور عبید اللہ بن زیاد کا غلام، پہلے کا نام یسار تھا، دوسرے کا نام سالم. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عبید اللہ بن زیاد یہ یزید کا سگے چچا کا بیٹا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے بتایا زیاد بن ابی سفیان. تو عبید اللہ بن زیاد، یزید نے پہلے کوئی توجہ اس کی طرف نہیں دی تھی، مگر جب دیکھا کہ مہان شریروں کا سردار یہ ہے تب اسے منصب دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے یزید اسے کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی شرارت کو دیکھ کر کے اور اس کی دل کی سختی کو دیکھ کر کے یزید نے اسے منصب بانٹے. پہلے بصرہ کا گورنر بنایا اور پھر کوفہ کا گورنر بنایا. اسی عبید اللہ بن زیاد نے سب سے زیادہ کربلا کی اس جنگ میں رول ادا کیا. بلکہ آپ یہ سب سن چکے ہیں. جب یہ دونوں غلام نکلے میدان میں تو حضرت عبداللہ بن عمیر الکلبی امام حسین کے ساتھیوں میں سے امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں. آپ جاتے ہیں تو دونوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں قبیلے بنو غل کا ہوں. کہا نہیں، ہمارے سامنے حبیب بن مظاہرہ ہے، ہمارے سامنے جو ہے زہیر بن قینا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں او فاحشہ کی اولاد، میرے سامنے جنگ کرنے سے شرم آتی ہے؟ چل نکال اپنی تلوار. ایک ہی وار میں یسار کے 2 ٹکڑے کیے اور سالم آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ الٹے ہاتھ سے بھی اسے جہنم میں پہنچایا. ذرا بلند آواز سے کہیے. آپ کی بہادری کو دیکھ کر کے آپ کی بیوی ام وہب یہ اتنی جوش میں آ گئی کہ سینے کی لکڑی لی اور میدان میں پہنچ گئی اور کہنے لگی شاباش، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اہل بیت رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ، خود قربان ہوتے جاؤ. انہوں نے کہا کہ بیوی تم جو ہے خیمے میں جاؤ، عورتوں کے پاس چلی جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ منصب نہیں دیا ہے تو میدان جہاد میں اس طریقے سے آئے. انہیں وہاں کہتی نہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ میں بھی جان قربان کر دوں. اس لیے میں امام حسین نے آواز دی اللہ تم دونوں کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، بی بی صاحبہ اس طرف آ جاؤ. وہ آ گئی اور حضرت عبداللہ نے پھر زوردار جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے اور زمین پر گرے، ام وہب آپ کی اہلیہ پھر آتی ہے اور آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہوئے کہتی ہے مبارک ہو کہ تم جنتی ہو گئے، جنت میں جانا مبارک ہو. شیمر نے جب یہ سنا تو اپنے غلام رستم سے کہا کہ ایک لوہے کا ڈنڈا لو اور فوراً اس کے سر پہ مارو. اس نے سر پہ مارا، ایک آنکھ کھینچی ام وہب نے اور وہ بھی وہیں شہید ہو گئی.
اللہ اکبر. اب آئیے میں ایک ایسے نوجوان کی بات کرتا ہوں جو بڑا خوبصورت ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے. 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں گے. قریب کے گاؤں میں رہ رہا ہے اور کربلا میں امام حسین کی آمد ہو چکی ہے. وہب بن عبداللہ الکلبی ان کا نام ہے. ماں نے انہیں جو ہے بلایا، دونوں ہاتھ ان کے پاؤں میں ڈال دیے اور روتے ہوئے فریاد کرنے لگی. یہ گھبرا گئے. کہا ماں کس نے تجھے بلایا؟ کون سی مصیبت آئی؟ میں نے آج تک کوئی نافرمانی نہیں کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، مگر کیا آنے والی نے تیرا دل دکھایا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو پھر میں اسے یہاں سے نکال دوں؟ ماں کہتی ہے بیٹا نہ تجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے اور نہ جو ہے تیری بیوی سے کوئی تکلیف ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ تم میرے نور نظر ہو، میری آنکھوں کے نور ہو، دل کے سرور ہو، میرے اکلوتے بیٹے ہو. تمہارا میرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی تم میرا سہارا ہو. تمہارے باپ کے مثال کو کافی جو ہے ٹائم ہو چکا ہے. اس بیوی کے عالم میں ایک ہی تم ہو، مگر بیٹا تم میرے دل میں حسین سے زیادہ محبت والے نہیں ہو. میں ذرا کھل کے بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا بات یہ ہے بیٹا کہ نواز رسول اور دیگر گوشے فاطمہ الزہرا آج کئی دنوں سے کربلا میں ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں. دشمنوں نے نرگنوں نے لیا ہے. بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کر دو. بیٹا ایسی زندگی پر افسوس کہ جو نواز رسول کے پاس جیا جائے. تمہارے جیسا نوجوان اگر موجود ہو اور ہم ان کی مدد کے لیے نہ جائیں، بیٹا ایسی زندگی اللہ ہمیں نہ عطا کرے. اگر تمہیں میری پرورش کی سختیاں یاد ہو اور میری محبتی کچھ یاد ہو، تم نے بھلائی نہ ہو، تو میری طرف سے یہ آڈر ہے کہ تم اپنی جان حسین کے سر پہ قربان کر دو. تو بیٹا کہتا ہے ماں بس میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ امام حسین میری اس قربانی کو قبول فرما دے. مگر ماں اجازت دو کہ میں چند لمحے کے لیے ذرا بیوی سے دو بات کر لوں. ماں کہتی ہے بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات میں تم پھنس جاؤ، اس کی محبت تمہارے پیروں کو روک دے. بیٹا اس وجہ سے کہیں تم رک نہ جاؤ اور اس قربانی سے تم جو ہے ہاتھ نہ دھو دو. اللہ اکبر. حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی کا جواب سنیں اور ایڈوانس میں بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتا ہے وہ نوجوان جس کی 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس جا رہا ہے. کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ اب آخری ملاقات ہے. اس لیے جا رہا ہے کہ میں جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس وقت ماں کو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ ماں امام حسین کی محبت کی گانٹھ دل میں ایسی مضبوط ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے کھول نہیں سکتی ہے، اور اہل بیت کی محبت کا نش دل میں ایسا گندا ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اسے دھو نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین کی ان جانثاروں کی محبت کے صدقے میں ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے کہ جب بھی ضرورت ہو اسلام کو سنیت کو تو ہم بھی اسی طریقے سے قربانی دیں. آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. بہر گئے تھے، وہ سیدھے آئے اور اپنی بیوی سے کہا، جب بتایا کہ کربلا کے میدان میں جانا ہے تو بیوی نے کہا صد افسوس کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی. اسلام نے جو حد بندی کی ہے اس حد کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ میدان جہاد تک نہیں آ سکتی، مگر کربلا میں ساتھ آؤں گی. ایک تم سے شرط لینی ہے. کہا کیا؟ کہا تم جب جنتی جوانوں کے سردار کے قدموں میں جان کو قربان کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. جب تم جو ہے جنت میں جاؤ تو اس کنیز کو مت بھولنا. یہ دنیا کی محبت کی شرط نہیں لگا رہی ہوں، آخرت میں تمہارا ساتھ ملے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو. اور جنت میں تمہارے ساتھ رہوں، مجھے مت بھولنا، یہ شرط میں لگانا چاہتی ہوں. حضرت وہب نے ہاں کر دی اور ماں اور بیوی کو لے کر کے امام حسین کے بارگاہ میں آ رہے. تو یہ حضرت وہب بن عبداللہ کی بیوی امام حسین سے کہتی ہے، امام میں نے سنا ہے کہ شہید گھوڑے سے زمین پر گرے اس سے پہلے حوروں کی گود میں چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا شہید جب جنت میں چلا جائے اور
آپ کے ساتھ جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ یہ جنت میں جائیں تو میری شرط یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ساتھ میں رہوں. امام حسین نے یہ سارے عہد و پیمان لے لیے. بلند آواز سے کہہ دو, کون کہتا ہے کہ حسین محتاج ہے؟ کون کہتا ہے کہ حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے؟ معاذ اللہ. حسین تو اس وقت جنت بانٹ رہے ہیں, جنت میں عہد و پیمان لے رہے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دو, اندازہ تو لگاؤ. یہ وہ حسین ہیں کہ کربلا کے میدان میں کلام سن چکے ہیں. حضرت علی اصغر کی لاش مبارک ہاتھ میں ہے اور ان کا مرید عبداللہ یمنی جو یمن کے جو ہے طوفان میں اگر سمندر میں جہاز پھنس گیا ہے وہاں پکار کر کے کہتا ہے ادرکنی یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے میری مدد کے لیے آ جاؤ. حضرت عبداللہ یمنی کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً ایک گھوڑے سوار آتا ہے, گھوڑے سے اترتا ہے اور نقاب اس میں لگایا ہوا ہے اور فوراً دونوں ہاتھ اس طریقے سے ہے کہ خون بہ رہے ہیں اور ہاتھ میں بچہ ہے جس کے گلے میں تیر ہے, وہاں سے بھی خون کا فوارہ جاری ہے. پورے کپڑے میں جگہ جگہ زخم بھی ہے, داغ بھی ہے اور لوہان بھی ہے. دونوں ہاتھ اس طریقے سے ہے اور چلتے ہوئے دریا میں آتے ہیں. اسی طوفان میں اچانک کندھے سے سہارا دیتے ہیں اور ڈوبنے والے جہاز کو کنارے تک پہنچا دیتے ہیں. اس عبداللہ یمنی نے ذرا مجھے بتایا آپ کون ہے؟ اب جیسے ہی چہرے سے نقاب اٹھایا وہ امام حسین ہے, وہ نواز رسول ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کافی لوگ آپ تو یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے جو ہے نانا کے گھر میں پڑھنے والوں نے صرف جو ہے طبیعت کو شریعت بنانے کی غرض کی وجہ سے مجھے جو ہے آج کربلا کے میدان میں گھیرا ہے. یزید جیسے پھانسی کو فارغ, شرابی, بے نمازی اور جو ہے اس طریقے سے بالکل پھانسی کو فارغ ظالم سے ان کے ہاتھ پر میں بیٹھ کر لوں, امیر المومنین مان لوں, یہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. یہ آخری بچہ تھا. اس کے لیے اس کو لے کر کے میں جب پہنچا ان یزیدیوں کے پاس, اس لیے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کے تھن میں بھی اب جو ہے دودھ نہیں رہا ہے, اس کان میں دودھ نہیں رہا ہے. لہٰذا میں گیا اور میں نے جا کر کے کہا اے لوگوں تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میرے نانا کا جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ کافروں کے بچوں پر بھی رحم کھاؤ. اللہ اکبر, ذرا بلند آواز سے. یہ تو تمہارے نبی کی صاحبزادی کا پوتا ہے, یہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا یہ پوتا ہے. تمہیں اگر یہ شک ہے کہ اس کے بہانے حسین پانی لے کر کے خود پی لے گا تو تم میں ہزاروں بچے والے ہیں. لو اسے اور لے کر کے اسے چند گھٹ پانی پلا دو. اور ملاقن قائد نے فوراً ایک تیر نکالا اور تاک کر کے مارا, اس کے گلے میں لگا, اس نے جان دے دی. میں اسے لے کر کے اس کی پھوپھی سیدہ زینب کو دینے جا رہا تھا کہ جا کر کے شہر والوں کو دے دے اور کہہ دے کہ دیکھ اللہ نے تیری یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما دی ہے. بس کھینے کے آدھے راستے میں تھا کہ میرے کانوں میں تمہاری آواز پڑی کہ تم مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہو, تو آ گیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھینے تک پہنچتا اور تمہارا جہاز ڈوب جاتا. حسین کربلا کے میدان میں ہیں, کس پوزیشن میں ہیں, پھر بھی یمن میں جا کر کے مدد کر رہے ہیں. بڑا بلند آواز سے کہہ دو, حسین محتاج نہیں ہے. چاہتے وہ ٹھوکر مارتے تو وہاں پانی کے چشمے جاری ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. اس وجہ سے امام حسین نے فوراً ہاں کر دی اور حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی یہ فوراً میدان میں گئے. کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. ماں سے کہا ماں ایک مرتبہ کہہ دے کہ تو مجھ سے راضی ہے. ذرا بلند آواز سے. جو جوان بیٹے اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں وہ بھی کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ. اور جو ماں کو ستاتے ہیں, ماں کا کہا نہیں مانتے ہیں, وہ دل میں نیت کر لے کہ آج کے بعد ماں کو نہیں ستائیں گے, وہ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کیونکہ ٹائم کم ہے ورنہ میں اس پر کہتا بہت کچھ. ماشاءاللہ کافی نوجوان ہیں اور آپ حضرات جو ہے کافی علم و ادب سے آراستہ بھی ہیں, اپنے ماں باپ کا آدر بھی کرتے ہیں. مگر ایک جملہ امام حسین کے واسطے سے اپنے دل میں بٹھا لیجیے, یاد رکھیے کہ سب کچھ ملے گا تو آج ماں باپ کی دعا سے ملے گا. بولو کس کی دعا سے ملے گا؟ ماں باپ کی دعا سے ملے گا. اگر ماں ناراض ہو جائے تو صحابی رسول علقمہ کو بھی کلمہ نصیب نہ ہو, اور ماں اگر راضی ہو جائے تو اویس قرنی کو وہ مقام ملے
ماں اگر راضی ہو جائے تو ویسے کرنے کو وہ مقام ملے کہ آقا حضرت عمر اور علی کو اپنا جھکا دے کر کے کہے جاؤ سے میرے عاشق سے میری امت کی بخشش کی دعا کراؤ کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا. اس لیے اونچے مقام چاہے بایزید کو ملا ہو, چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا ہو, یہ سارے ماں کی دعاؤں سے ملتے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دو, جس کی دعاؤں سے ملتے ہیں ماں کی دعا سے ملتے ہیں. ماں تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اور جاؤ اور محنت کرو. گئے کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر کے یزیدی نے درگاہ بنایا اور انہیں شہید کیا اور ان کا سر کاٹ کر کے حسینی خیمے کی طرف پھینکا. ماں آئی دوڑی ہوئی, بیٹے کے سر سے غبار صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا آنکھیں کھول, اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے. بیٹا آنکھیں کھول, تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے. اور سب لے کر کے حضرت وہب کا فوراً اس کی بیوی کے جو ہے گود میں ڈالا. بیوی نے ایک محبت کی نگاہ ڈالی اور وہیں اس کی بھی روح جسم سے پرواز. یہ امام حسین کو جانثاران ہے. 18 جانثاروں نے یکے بعد دیگر جان دے دی ہے. اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے خیمے سے رائٹ سائڈ ایک گھوڑے سوار دوڑتا ہوا امام حسین اور یزیدی خیموں کے درمیان میدان میں آ پہنچا اور اس نے یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یزیدیوں او بے دینوں, تم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تو پہچان لے, تمہارے امیر لشکر عمر بن سعد کے سگے چچا کا بیٹا میں ہاشم بن قتبہ ہوں. میں اس کا قبیل ہوں, میں ہاشم ہوں, میں اس کے سگے چچا کا جو ہے بیٹا ہوں, اس کا بھائی ہوں. اور بے دینوں تم میں سے ہر ایک کو اس بے دینی کا مزہ چکھاؤں گا. تم یہاں جنت کو چھوڑ کر کے دنیا کے لیے کتے بن رہے ہو. اس کے بعد امام حسین کے پاس پہنچے, کہا امام آپ مجھے جان دیجئے, میں عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہوں. بتاتا ہوں عتبہ کے بارے میں. عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں کہ جنگ صفین میں جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور آج بھی اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوا. دوڑتے ہوئے پہنچے اور پھر یزیدیوں کو بلایا, کہا اے یزیدیوں تم میں سے کوئی میرے مقابلے کے لیے نہ آئے. میرا چچا زاد, میرا کزین عمر بن سعد جو تمہارا امیر لشکر ہے وہ میرے مقابلے کے لیے آئے, میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں. عمر بن سعد جانتا تھا یہ کون ہے, کیسا طاقتور ہے. مکاری سے کہنے لگا میں بھائی کے مقابلے میں کیسا جاؤں, میرا بھائی ہے. یہاں بھائی کی سوری ہے, نواز رسول یاد نہیں ہے, جنتی جوانوں کے سردار یاد نہیں ہے. کہا نہیں میرا بھائی ہے, میں نہیں جاؤں گا. تم میں سے کوئی تجربہ کار ہو, بہت ہی زیادہ مجایا سردار ہو جائے تو حلب کا حاکم سمعان بن قاتل وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے گیا. میدان میں پہنچ کر کے کہتا ہے وہ عالمی پیشوا دیکھتے نہیں ہوں اپنے چچا صاحب بھائی کزین کو عمرو بن سعد کو اس خدمت کے بدلے میں رائے کی حکومت, طہران کی حکومت ملی ہے, اس کو دنیا ملی ہے, اس کو کرسی ملی ہے, اس کو مقام ملا ہے, اسے انعام ملا ہے, اس کے پاس بیلٹس ہو گئے ہیں, اس کے پاس کافی سارا مال ہو گیا ہے. تو اب تم جو ہے اپنی جان ایسوں کے اوپر گوانے کے لیے آئے ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اپنے بھائی کو دیکھو کہ جو ہے اس خدمت کے بدلے میں انہیں کیا کیا ملا ہے, لہذا تم ابھی بھی اس طرف آ جاؤ. ہاشم بن عتبہ نے جو جواب دیا ایڈوانس میں کہہ دو سبحان اللہ. ہاشم بن عتبہ کہتے ہیں وہ دنیا کے کتے مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. ارے سن لے, تو جانتا نہیں ہے کہ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. حسین اگر جو ہے صرف تمنا کر لے تو جنت سے میوے آ جائے, جنت سے جبریل پھل لے کر کے آ جائے. حسین رونے لگے تو جبریل جھلانے کے لیے آ جائے. اور حسین جس کے تعلق سے کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا فرما دے. تو نہیں دیکھ رہا ہے, تجھے عمر بن سعد کی رہی حکومت کا پروانہ دکھ رہا ہے, تجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اسے کرسی ملی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے جنت کی حوریں تیار ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں. لہٰذا یہ سودا کبھی بھی میں نہیں کر سکتا کہ دنیا کو لے لوں اور آخرت کو چھوڑ دوں. مکاری مت کر اور میرے ساتھ لڑ. اس طریقے سے ایک بار کیا اور سامان کو 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پہنچایا. اب جو ہے عمر بن سعد نے 1000 کا لشکر دے کر کے سامان کے بھائی نعمان بن مقاتل کو بھیجا, آ جاؤ
امام حسین نے جب دیکھا تو اپنے بھائی حضرت فضل بن علی کو 9 آدمی دیے. یہاں تو ہزاروں کا لشکر تھا نہیں. 1000 کے مقابلے میں کس کو بھیجا؟ کتنوں کو؟ 10 کو. یہ گئے 1000 کے بیچ میں 9 ہیں, لڑ رہے ہیں, وہ سب شہید ہو گئے. پھر بھی عمرو بن سعد حضرت فضل بن علی بلند آواز سے شیر خدا کے شیر کے لڑنے کے انداز کو دیکھ کر 2000 اور بھیج رہا. اتنے میں ہاشم بن عتبہ پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمرو بن سعد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے, او عمرو, او میرے چچا بھائی, ایک منظر میرے سامنے ابھی آیا ہے, وہ میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں. احد کا میدان ہے, جنگ احد کا دین ہے, اور چچا جان تیرے والد ماجد حضرت سعد ابن ابی وقاص, بلند آواز سے کہہ دو, میرے چچا جان سعد ابن ابی وقاص یہ حضور کی طرف, حضور کی بارگاہ میں جا کے سانور کر رہے ہیں, تیر اپنے سینوں میں لے رہے ہیں, دشمن کی طرف تیر پھینک رہے ہیں, اور حضور انہیں تیر دے کر کے کہتے ہیں فدا کا ابھی و امی علمی یا سعد, اے سعد میری طرف سے تیر پھینکو, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. پوری دنیا کے مسلمان کہیں فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اور سعد وہ خوش نصیب ہیں, عمر کے باپ سعد وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنے ماں باپوں پر قربان کرے. جنتی ہیں سعد, عشر مبشرہ میں سے ہیں سعد, خلفائے راشدین کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ سعد. وہ کون ہے؟ وہ 10 جن کو جنت کا مزہ ملا. بلند آواز سے اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. کہتے وہ چچا جان اس طریقے سے حضور پر نثار ہو رہے ہیں, اور ان کا ناخل پیٹا آج نواز رسول کے سامنے آیا ہے اور جہنم میں پہنچ رہا ہے. اور سن لے ایک بات اور, کہ جنگ احد میں میرا باپ عتبہ تیرا چچا حضور کے دندان مبارک کی طرف تاک کر کے پتھر مارتا ہے اور حضور کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں. میرا باپ اس نے جہنم مول لی, اور اس کا بیٹا آج ان کے نواسے پر جان نثار کر کے جنت خرید رہا ہے. یہ ہاشم بن عتبہ, عتبہ بن ابی وقاص, جو حضور کا ازلی دشمن. جنگ احد میں جس نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا, جب حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا اس وقت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی کے خون کو بہایا ہے, آپ ان کے لیے بدعا فرما دیں. آقا نے فرمایا تم ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں. جب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو عرض کا میدان ہے, حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. دعا سے کہہ دو یا رسول اللہ آپ بد دعا نہیں کرتے ہیں, آپ دعا کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ, میں لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا, میں تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نزدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ تو اس حالت میں ہے, کافر اور مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی, اور انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, ایسے جاوید مبارک ہو تجھے شہدائی دو. بڑا نواز سے یہ شعر تو اوپر سے گیا دو, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, ایسے جاوید مبارک ہو تجھے شہدائی ہے دوست. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اب اس کو تھوڑا سمجھا کر کے بس جلدی ختم کرتا ہوں. کفار مکہ حضور سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہمیں آسمان پر سے پتھر برسا. کعبے میں گنا پکڑ کر کے پتھر کا عذاب مانگ رہے ہیں. اللہ نے نہیں برسایا. بولو برسایا؟ نہیں برسایا. چند سالوں پہلے ابرہا کے لشکر پر ابابل کنکر برسا چکے ہیں, قوم لوط پر پتھر برس چکے ہیں. اب یہ کعبے کا گلاف پکڑ کر کے پتھر کا عذاب مانگ رہے ہیں اور جو ہے پتھر نہیں برس رہے ہیں. کیوں؟ کیا اللہ اس پر معاذ اللہ قادر نہیں تھا؟ بولو ہاں یا نہ بولو, قادر تھا کہ نہیں؟ مگر اللہ نے فوراً دوسری آیت
جبریل امین کو لے کر کے بھیجا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب یہ پتھر کا عذاب مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. مگر محبوب میں بھیج دیتا. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اگلی قوموں کو جیسے نبیوں کی قوموں کو ہلاک کر دیا، اللہ انہیں بھی ہلاک کر دیتا. مگر محبوب انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں. تو اب آپ کے دنیا میں رحمت کا حصہ یہ بھی پائیں گے. ان کو سب کو بندر نہیں بناؤں گا، انہیں جو ہے کنکر نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ یہ رحمت کا حصہ پا رہے ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں، اس وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب نہیں ملے گا، اب ان کو آخرت ہی میں ملے گا. کس میں ملے گا؟ تو یہ کون سے دشمن تھے کہ نہیں؟ دشمنوں کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ دنیا میں ملا. تو پھر دوست کا مقام کیا ہے؟ بلند آواز سے اپنے اوپر ناز کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دو، جب دشمنان رسول یہ عذاب سے بچ سکتے ہیں دنیا میں، تو جو حضور کے دامن میں آ جائے، دامن رحمت میں آ جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندر سین نے عدو کو بھی لیا دامن میں. ایسے جاوید مبارک ہو. جاوید کہتے ہیں ہمیشہ کو. جاوید کیسے کہتے ہیں؟ تو اے مومن، اے حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، اے درود پاک پڑھنے والے، اے میلاد منانے والے، اے نبی کے نواسے کے نام پر جو ہے محفل کرنے والے، اے جو ہے سدھر جانے والے، ایسے جاوید مبارک ہو تجھے شہدائے دوست، اے نبی سے دوستی رکھنے والے، اعلی نبی سے دوستی رکھنے والے. جب دشمن کو دنیا میں پناہ مل سکتی ہے تو تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پناہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی محبوب کے سچے میں پناہ عطا فرمائے گا. اللہ. پھر ہاشم بن عتبہ نے ایسی جو ہے نصیحت کی تو عمرو بن سعد رونے لگا. آپ کو امید ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے. اتنے میں کچھ یزیدیوں نے نرگا کیا اور ہاشم بن عتبہ پہ حملہ کر دیا اور آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ہزاروں یزیدیوں میں سے کئی جو ہے سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا چکے. اب اہل بیت نبوت انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا. باری آئی امام حسین کی. امام حسین بھی ایک شاندار انداز میں آپ نے دشمنوں سے لڑائی کی اور آخر میں جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، جب گھوڑے سے نیچے آئے خولی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کرے. آپ نے دیکھا، فرمایا کون؟ اخولی، تیرا کام نہیں ہے، چل. سنان آگے بڑھا، آپ نے دیکھا کہ تیرا کام نہیں ہے. اس میں ایک شخص اور آگے بڑھا. یہ روایت میں نے قریب ہوئی، جب میں نے کل پڑھی ہے تو سناؤں گا. بھی میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہے تو. ایک شخص اور آگے بڑھا تو امام حسین اسے خولی اور سنان کی طرح نہیں کہتے تیرا کام نہیں ہے، اس سے کہتے ہیں افسوس، جہنمیوں والا کام کر رہا ہے. میرا سر جو ہے تن سے جدا کر کے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، افسوس ہے تجھ پہ. تو اس کا دل دھڑکنے لگا، کہنے لگا امام آپ اتنے کرم نواز ہیں کہ میں آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور آپ مجھے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. فوراً تلوار لے کر کے دوڑا اور سیدھے عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور جو ہے عمر بن سعد نے پوچھا حسین کا کام تمام کر لیا؟ کہا نہیں، تیرا کام تمام کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جیسے ہی حملہ کرنا چاہا کہ یزیدیوں نے پکڑ لیا اور خوب جو ہے اس پر حملہ کیا. انہوں نے بھی کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا اور پھر شہید ہوئے. شہید ہوتے ہوتے امام کی طرف ایسے سر بلند کر کے دیکھا. امام نے فرمایا تیری قربانی رائے گا نہیں جائے گی، تجھے نہیں بھولوں گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں حسین کس کس کو دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں. اتنے میں شمر آ گیا. امام حسین پوچھتے ہیں من انت؟ واللہ لقد ارتکبت اسما عظیما ما تستحی من اللہ ورسولہ. کون ہے تو؟
قسم خدا کی تو بہت بڑی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تجھے اللہ رسول سے شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہتا انا شیمر ذی جوشن، میں شیمر ہوں۔ کون ہے شیمر؟ فرمایا اما تعریفونی، مجھے نہیں پہچانتا کیا؟ میں کون ہوں؟ کہتا انت الحسین ابو کا علی بن ابی طالب۔ کہا تم حسین ہو، تمہارے باپ علی بن ابی طالب ہے۔ مولانا بولا میں سنسا کیا بولا؟ تم حسین ہو، کیا ہو؟ منافقوں میں اور مومنوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اتنا پہچانتے ہیں کہ حسین ہے، علی پھر ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ اگر یہ پہچان ختم ہو کر کے اصل پہچان آ جائے تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، تو پھر حضرت وہاب کی طرح، پھر ہاشم بن عتبہ کی طرح، پھر دوسرے جان سامان کی طرح یہ بھی جان قربان کر دیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ابو الحسن خرقانی سے کسی نے پوچھا بھائی یزید کیسے تھے؟ بھائی یزید بستانی، کہا بھائی یزید کی بات کرتے ہو، جو انہیں دیکھتا تھا جنتی ہو جاتا تھا۔ ذرا بلند آواز سے، بات تو کھٹکی ہے، بات تو کھٹکی ہے دماغ میں، تو اس آدمی کے بھی دماغ میں بات کھٹکی۔ اب کیا بات کرتے ہو؟ بھائی یزید کو جو دیکھے وہ جنت میں چلا جائے۔ تو محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے دیکھا تو وہ تو جنت میں نہیں گیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہاں ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو دیکھا کب ہے؟ اس نے تو محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ محمد بن عبداللہ کو دیکھا، جس کی محمد رسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا قسم خدا کی جنت میں چلا جاتا۔ تو بتائیے چلا کہ نظریں، اس لیے نظر سدھار لو۔ کیا کر لو؟ بوٹان میں ایک دن میری والدہ گئی ہوئی تھی، تو میری ماں سے ایک جو ہے تبلیغی عورت کہتی ہے محمد صاحب تو اپنا جیوا آتا تمہیں لوگوں کو ودھاری دیتا سے لو، کیا حضور ہمارے بڑھانے سے بڑھیں گے؟ کیا کسی کے گھٹانے سے گھٹیں گے؟ آیا نہ بولو۔ وہ 40 دن میں آئی تھی تو اس کو ایسا ہو گیا کہ آسمان میں پہنچ گئی۔ محمد صاحب تو اپنا جیوا آتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس وجہ سے اللہ اکبر، وہ فوراً امام حسین نے اس سے کہا جب تو جانتا ہے میں حسین ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تو کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ کہتا ہے الجائزۃ من الیزید، یزید سے انعام، ارجو الجائزۃ من الیزید، یزید سے انعام ملنے کی امید ہے، بہت بڑا انعام ملے گا۔ فرمایا ویلک احب الیک الجائزۃ من الیزید ام شفاعت جدی؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ آخر میں بھی نصیحتیں فرما رہے ہیں، آخر میں بھی تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اقتدار تو آج حسین کے غلاموں کے قدموں میں ہے، جو اقتدار لے کر کے غریب نواز لے کر کے آئے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، ہندوستان میں حضور سے جو حکومت ہندوستانی لے کر کے آئے، قیامت تک قسم خدا کی چاہے کوئی بھی آئے ہندوستان میں حکومت ہوگی تو غریب نواز کی ہوگی۔ صحیح ہے؟ یہی غریب نواز جو امام حسین کے نانا سے ہندوستان کی شاہی لے کر کے آئے، وہ حسین کے تعلق سے فرماتے ہیں شاہ حق حسین، بادشاہ حق حسین، دین حق حسین، کی پناہ حق حسین، سردار لذات دستر رستے یزید، حقہ کے پتا لا الہ حق حسین۔ حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہے اور حسین دین کے بھی بادشاہ۔ شیمر نے کہا کہ یزید سے انعام فوراً روکڑا ملنے کی امید ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اکشف لی لسانک، اپنی پیٹھ تو دکھا۔ شیمر سے کیا کہا؟ اپنی پیٹھ تو دکھا۔ فلما کشفہ فإذا هو أبرص عوراه أبقه بوز كبوز القلب وشعر كشعر الخنزير۔ جب اس نے پیٹھ دکھائی تو سفید داغ تھا اور اس میں سور اور کتے کے بالوں کی طرح بال کا گچھا تھا۔ امام حسین نے فوراً نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر صدق جدی، میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ ہما قول جدی،
ہمارے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا حسین جو تمہارے سر کو دھڑ سے جدا کرے گا اس کے پیٹھ پر سفید داغ ہوگا، سور اور کتے کے بالوں کے گچھے کی طرح بال ہوں گے. فوراً وہ کہتا ہے واللہ لأقتلنک اما تشبہونی من الکلب والخنزیر، تم سور اور کتے سے مجھے تشبیہ دے رہے ہو، میں قسم خدا کی ضرور جو ہے تو میں قتل کروں گا. آپ نے فرمایا تو ہی کرے گا مگر مجھے مہلت دے کہ میں ایک مرتبہ اور نماز تو پڑھ چکے تھے امام حسین، ظہر کی نماز تو ادا کر چکے تھے امام حسین، اس لیے کہ جیسے ہی ظہر کا پہلا ٹائم ہوا حضرت ابو تمامہ عمر بن عبداللہ سعیدی حضرت امام حسین کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ حسین اے امام ٹائم ہو گیا ہے میری بھی شہادت کا، اور ٹائم ہو گیا ہے ظہر کی نماز کا، تو میں ظہر کی نماز پڑھ کر کے شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں. امام حسین نے جب ظہر کی نماز کا نام سنا فوراً چہرے پر جیسے بہت بڑا انعام مل گیا ہو خوشی کی لہر ہو گئی. کہا تو نے تو نماز یاد دلا دی. ذرا بلند آواز سے کہہ دو تو نے تو نماز یاد دلا دی. ان یزیدیوں سے پوچھو کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں گے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کریں گے؟ جب پوچھا گیا تو فوراً حسین بن تمیم نام کے ایک یزیدی نے کہا او حسین تمہاری نماز قبول کب ہوگی کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہہ دو معاذ اللہ. ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ حسین کی نماز قبول نہ ہو ایسا کہہ رہے ہیں. قیامت تک ہر مومن کی نماز اس وقت مکمل ہوگی جب وہ التحیات کے بعد حسین پر درود و سلام پڑھیں گے. حسین کے صدقے میں دوسروں کی نماز، بلکہ آج نماز میں جو لذت مل رہی ہے وہ حسین کے صدقے میں مل رہی ہے. اور حسین ایک نقطہ یاد آیا ہے، میرے کان میں بھی کسی مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہوگا. مولانا غلام یاسین صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے کسی بھی مولوی صاحب نے کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے کانوں میں مولوی صاحب پڑھے اذان تو کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور حسین وہ ہیں کہ خود رسول اللہ حسین کے کان میں اذان دے کر کے کہے اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب حسین کے کان میں ایسی بے مثال اذان پہنچی ہے تو کربلا کے میدان میں حسین نماز بھی بے مثال ادا کر رہے ہیں. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بے مثال نماز ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اذان ہی بے مثال ہوئی ہے. اور وہ یاد ہے امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدی نماز بھول گئے اور حسینی کو نماز یاد آئی ہے. تو آج بھی پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں نماز یاد رہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو ہمیں نماز یاد رہے. جب میں اسٹرلنگ ہاسپٹل میں تھا اور کئی دنوں سے پانی بند تھا تو چھٹے یا ساتویں دن ڈاکٹر آیا مجھ سے کہنے لگا اشرف بھائی اجی بے دیوس پچی پانی چالو تھا سے. میں نے کہا صاحب بھلے 4 દિવસ પછી થાય آپ پیشابની نڑی کاٹو تو نماز پڑھ دو تھوڑی بار. نماز یاد آئے بیماری میں بھی تندرستی میں بھی تو وہ حسینی کو یاد آئے گی. بلند آواز سے کہہ دو عبدالعزیز خان افغان سے جس نے بغاوت کی تھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور جنگ میں آمنے سامنے ہو گئے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگ کے دوران اچانک سب بندی کرنے لگے تو عبدالعزیز خان نے کہا اپنے جاسوس سے معلومات کرو کہ اورنگزیب کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. اتنے میں اورنگزیب آگے بڑھے اور امامت کی اور سب نے نماز پڑھی. تو عبدالعزیز خان نے سپہ سالار کو کہلوایا کہ جنگ بند کر دو. کہا نماز کے ٹائم تک نہیں. کہا بالکل جنگ بند کر دو. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے یقین ہو گیا کہ جو عین حالت جنگ میں خدا کو نہ بھولے اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی. آواز سے کہہ دو میں اپنی فوج کی کثرت کی وجہ سے اگر اورنگزیب سے جیت جاؤں تو بھی جو ہے جیت ہمیشہ اورنگزیب کی ہوگی، ہار میری ہوگی، اس لیے کہ یہ خدا کو نہیں بھولا ہے. اسی طریقے سے امام حسین بلند آواز سے کہہ دو آج جتنے بھی یزیدی امام حسین
امام حسین کے تعلق سے کچھ بھی کہیں اور یزید کے کتنے ہی خطبے پڑھے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حسین ہار گیا۔ حسین کل بھی جیتے تھے، اس لیے کہ جس کا مقصد زندہ ہو جیتتا وہی ہے، جس کا اصول زندہ ہو جیتتا وہی ہے، جس کا نسب العین زندہ ہو جیتتا وہی ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے اور حسین آج بھی زندہ ہے، یہ اتنے سینوں میں زندہ ہے تو حسین زندہ ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ اس وجہ سے یاد رکھیں کہ نماز یہ امام حسین نے ہمیں آخری درس دیا ہے، اور اگر ہم ساری برکتیں گھر میں چاہتے ہیں تو نماز کو نہ بھولیں۔ کس کو نہ بھولیں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، نماز کو نہ بھولیں۔ بارہا اس تعلق سے میں بات کر چکا ہوں اور جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شمر نے جیسے ہی امام حسین نے پہلی رکعت مانگی اور لیٹے لیٹے، اور جیسے ہی آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کیا کہ شمر نے سجدے ہی میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ بعد میں کھولی بن یزید نے امام حسین کے سر کو جب نیزے پر بلند کیا، بلند آواز سے، سر بلند وہی ہوتا ہے جو جیتتا ہے۔ سر کو جب نیزے پر بلند کیا تو تاریخ بتاتی ہے امام حسین کا سر نیزے پر اس طریقے سے تھا کہ تب بھی آنکھیں زمین پر تھی، نظر زمین کی طرف تھی اور جھکا ہوا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ابھی بھی آرزو ہے دوسرے سجدہ کرنے کی۔ وہ حسین جو قرآن نیزے پر سر بلند ہو تب بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو میں آخری پوری تقریر کا نچوڑ بیان کر کے ایک آخری سبق دینا چاہتا ہوں۔ وہ سبق یہ ہے مسلمانوں کہ جس وقت اسلام کو ضرورت تھی قربانی کی، تو پھر اب محبت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اپنے اولاد، اپنے بیوی، شوہر، ان سب سے زیادہ امام حسین سے محبت کرے اور جان کا نذرانہ پیش کرے۔ بولو صحیح ہے؟ سب نے کر دکھایا کہ نہیں کر دکھایا؟ اسلام کو جیسی ضرورت ہو، آج جانثاران حسین سے ایک سبق ہم کو ملا کہ کل اسلام کو ضرورت تھی جان کی قربانی کی، تو ان سب نے، اور یاد رکھیے کہ 22,000 یزیدیوں نے جان کی قربانی یزید کے نام پہ دی، تو دنیا کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ انعام یہاں ہے، کرسی یہاں ہے، عہدہ یہاں ہے، دنیا پوری یہاں ہے، اور جن 72 نے جان دی ہے یہ دیکھ کر کے کہ آخرت یہاں ہے، جنت یہاں ہے۔ آج بھی سنیت کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، بلند آواز سے کہہ دو، عالم دین بنانے کی آج ضرورت ہے۔ آج ہمارا امتحان ہے، کل امتحان تھا ان ارد گرد رہنے والوں کا، تو امتحان میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یزید کی دنیا کو نہیں لیا۔ میں نے چند باتیں سنائی اس لیے سے، انہوں نے لیا تو حسین سے جنت کو لیا۔ بولو لیا کہ نہیں لیا؟ اور آج کے زمانے میں ہمارے پاس چند بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے سیلریاں ہیں، کیا ہے؟ جاب ہے۔ یہ سیلری میں پہلے 15,000 یہاں جاب کریں، اگر گورنمنٹ کی جاب مل جائے 15,000 20,000، بعد میں پینشن ہے، ریٹائرمنٹ کے وقت 7-8 لاکھ روپے ہے، بعد میں پوری زندگی عیش و آرام ہے۔ حافظ قرآن بچے کو بنائیں تو 4 سے 5,000 روپے ہے، 7,000 روپے ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ بولو صحیح ہے؟ اب دنیا اور آخرت دونوں دیکھنی ہے، مگر ایک بات بتاؤں، ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن کہ جو 5-7 ہزار روپیہ پاتا ہے، مگر اس علم دین کی وجہ سے اللہ اسے اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے کہ جو 50,000 روپیہ کماتا ہے وہ بھی اس 5,000 کمانے والے کے ہاتھ کو چوم رہا ہے۔ بولو بلند آواز سے، صحیح ہے؟
وہ بھی آگے جھک رہا ہے, وہ بھی تعظیم دے رہا ہے. پتا چلا ہمارا بھی یہ عمل بتا رہا ہے کہ اصل عزت تو یہاں ہے. اور ایک دوسری بات بتاؤں کہ یہاں 5,000 ہے, امامت میں 5,000 ہے, تدریس میں 5,000 ہے, یہ گلیاں 7,000 ہے, 8,000 ہے, یہ سب کچھ ہے. مگر اب بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظهره شفع من اہل بیتہ عشرا, کہ جس نے قرآن یاد کیا اور حافظ قرآن ہو گیا اپنے گھر والوں میں سے 10 کو جنت میں لے جائے گا. یہاں آخرت ہے, زبر اللہ سے کہہ دو. عالم نے دین بنایا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یبعث العابد والعالم, کل جو ہے قیامت کے دن عابد کو جس نے محنت کی ہے, جس نے سجدے کیے ہیں, جس نے عبادت کی ہے, اس عابد کو کھڑا کیا جائے گا اور عالم کو بھی کھڑا کیا جائے گا. وَيُقَالُ يَا عَابِدُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ, عابد سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا, تو نے محنت کی ہے, عبادت کی ہے, رب کو یاد کیا ہے. وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ, اور عالم سے کہا جائے گا تو نے خالی عبادت نہیں کی ہے, دوسروں کی عبادت پہ سوارا ہے, تو نے دوسروں کو عبادت کا شوق ادا کیا ہے. حتیٰ تشفع للناس, جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور جس کی چاہے شفاعت کرتا جا. اس لیے آج امام حسین کے صدقے میں ایک چندہ مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ ویسے وہ چندہ جو گیہوں کی شکل میں ہو, وہ چندہ جو ڈانگر کی شکل میں ہو, وہ چندہ جو صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو, وہ چندہ جو محنت کی شکل میں ہو. قسم خدا کی میں نے آپ جیسا جامعہ مدینہ العلوم, جامعۃ الصالحات, مدرسہ عائشہ صدیقہ, مدرسہ فیضان اولیاء, آپ جیسا میں نے کوئی محنت کرنے والا اور مدرسے کو دل سے چاہنے والا کہیں نہیں دیکھا. اللہ آپ سب کو بھرا بھرا رکھے, اللہ آپ سب کو خود جو ہے روزیوں میں برکت عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. قسم خدا کی دل سے جو ہے یہ دعا نکلتی ہے کہ آپ عالموں کی جو قدر کر رہے ہیں, آپ ہمارے کام کو جو اپنا کام سمجھ رہے ہیں. میں دنیا گھومتا ہوں اور دنیا میں نے دیکھی ہے, بہت دیکھی ہے الحمدللہ, مگر میں صرف جو ہے معاذ اللہ میری پکڑ کرے گا, چاپلوسی نہیں کرتا. میں نے جو قریب سے آپ لوگوں کو دیکھا ہے, آپ کے دل میں جو علماء کی عزت ہے, جو مدرسے کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں, یہ ہمارے حاجی خان ہیں, اس عمر میں بھی الحمدللہ جو ہے رمضان میں 9 لاکھ روپیہ محنت کر کے لا رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی یہاں سب کے میں نام مستقیم بھائی ہیں, عادی شوکت بھائی, امام بھائی, اور بھی ہمارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں, سب میں نے سب کا نام لے لیا, سمجھو کہ سب کے سب عورتیں اور بچے مدرسے کو اپنا سمجھ رہے ہیں. مگر آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف بھی مائل کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے, اگر دل میں آتا ہے کھڑا ہو جائے اور اپنے بچے کو حافظ قرآن. ماں و بہنیں بھی, وہ ماں کو سلام جو 17 دن پہلے ہونے والی شادی بیٹے کے باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے جان کی قربانی مانگ رہی ہے, تو وہ ماں سیدہ زینب کی کنیز کیا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا یہاں دنیا قربان نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے بات رکھی ہے, قسمت میں جتنی روزی ہوگی اتنا تو ملے گی. نواز سے کہہ دو, ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. مگر آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو دین کی طرف ڈالیں. آئندہ اگر نسل کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہم ضرور دین کی طرف مائل ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو, کچھ میں سے خالی پیسہ, گیہوں, دھان یہ نہیں ہے. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اگر 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کو دین کی طرف ڈالو. ذرا بلند آواز سے کہہ دو. آج امام حسین کی یاد میں یہ مانگ آپ سے حسین کے صدقے میں ایک غلام حسین کر رہا ہے. میں امید کرتا ہوں امام حسین کی بارگاہ سے کہ دل میں کسی کی ضرور بیٹھا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور اپنے بچوں کو ضرور بنائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بنائیں گے. کوئی کھڑا ہوتا ہے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی نیت کرتا ہو ذرا, اور کوئی کھڑا ہوتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اگر نیت کر لے تو جلدی انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. بس مجھے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا ہے, بس ایک بات, ایک پیغام پہنچانا تھا. تو پوری تقریر کا محاصر تھا
اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، فیضان حسینی سے مالا مال فرمائے۔ بس آخری کل کے تعلق سے بتا دوں، کل کا دن جو ہے یاد رکھیے بڑا یادگار دن ہے، انعام و اکرام کا دن ہے، ذرا بلند آواز سے کرو، اور عذاب کا بھی دن، کل ڈرنے کا بھی دن ہے، خوش ہونے کا بھی دن ہے، اس لیے کہ بہتوں پہ عذاب بھی کل کے دن ہی آیا ہے۔ فرعونیوں پہ عذاب کب آیا؟ عاشورے کے دن، بولو آیا کہ نہیں آیا؟ مگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے توریت میں فرماتا یا موسیٰ مول قومک ان یتوبوا الی فی عشر محرم فاذا کان یوم العاشر فلیخرجوا الی اغفر لهم۔ اے موسیٰ اپنے قوم کو حکم دو کہ عاشورے کے دن میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ اے موسیٰ جو بھی عاشورے کے دن میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں اغفر لهم، ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بلند آواز سے کہہ دو، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول ہوئی، قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول ہوئی ہے۔ کل کا دن عاشورے کا دن ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، بلند آواز سے کہہ دو، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ادریس علیہ السلام جنت میں اٹھائے گئے تو عاشورے کے دن اٹھائے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے عاشورے کے دن نکلے، یوسف علیہ السلام جھیل سے نکلے عاشورے کے دن نکلے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی آئی تو عاشورے کے دن آئی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، نوح علیہ السلام کی کشتی جو رجب مہینے سے جو ہے پانی میں تھی، اگر کنارے لگی جودی پہاڑ کو تو عاشورے کے دن لگی ہے، پہاڑ پر اترے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنے 80 افراد کو لے کر کے، اور جو کچھ بچا تھا اس کا کھچڑا بنایا۔ یہ کھچڑا بھی عاشورے کے دن نوح علیہ السلام نے بنایا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو، یہ ان کی سنت ہے۔ یہ ہم لوگوں سے کیا سیکھے؟ ہم کو کیا سکھائیں گے؟ سنت ہم تو ہر کام کر رہے ہیں وہ سنت انبیاء۔ بلند آواز سے کہہ دو، کھچڑا بھی نوح علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے عاشورے کے دن بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اکثر جو انعامات دیے، سب سے پہلے دنیا میں بارش عاشورے کے دن ہوئی ہے، پہاڑوں سمندروں کو اللہ نے عاشورے کے دن پیدا فرمایا ہے، قلم کو اللہ نے عاشورے کے دن پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کا منصب جن کو عطا فرمانا تھا، وہ امام حسین کو یہ انعام بھی عاشورے کے دن عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آئندہ کل ہم توبہ کی نیت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے اپنی مسجد میں، جامع مسجد میں نوافل کا اہتمام ابھی کئی سالوں سے کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ 10 بجے آپ کی حاضری ہوگی، یہ فقیر بھی حاضر ہو جائے گا، آپ کو نوافل کی ترکیب بتائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے فوراً ایک شاندار مل کر کے ہم دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 17 اکتوبر نڑیاد میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جشن وارث پنجتن ایک شاندار پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ خلیفہ روضہ مفتی عالمین حضور اشرف الفقراء حضرت علامہ مولانا مفتی مودی بشر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نڑیاد میں دلال پارک میں یہ فقیر بھی حاضر رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں چلیے آئندہ اعلان آپ کو جمعہ میں انشاءاللہ مولانا شاہ صاحب کر دیں گے۔ سلام پیش کریں۔